الرحمن السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کیا تھی، آپ علیہ السلام کی کتنی شادیاں ہوئیں اور آپ کی کتنی اولاد تھی۔ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی کو ذبیحہ کیوں کہا گیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے۔ ویڈیو ایمان افروز اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی جب حضرت حاجر علیہ السلام امید سے تھیں، تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، لیکن ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد 53 سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند اور آدم تھا نہ آدم زاد۔ یوں وادی فران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر رہیں۔ جو زاد راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا، ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لکو دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین، آب زمزم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے رکنے کا نہ کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ اور ناظرین، اللہ پاک کی یہ منشا تھی کہ اس جگہ کو دنیا کا مقدس ترین شہر بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حاجر علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجر علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 213 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک چھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پیکر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا،
मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्माबरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादतमंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फ़र्जंदी की एक शानदार मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्होंने सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आई। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुकद्दस, शीरीं और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसाकर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मीना की जानिब चल दिए। दोस्तों, कहती हैं कि शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र, इस्तकामत और इताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से रोकने का फैसला कर लिया। चुनाचे जुमरा उकबा के मकाम पर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, यह शैतान है, इसे कंकरियां मारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जुमरा वस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए आ मौजूद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी, वो फिर ज़मीन में धंसा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जुमरा ओला के मकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम खलीलुल्लाह का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। 3 मरतबा की कंकरियों ने उसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया था। अचानक उसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदल कर दौड़ता दौड़ता हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ऐ इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम तुम्हारे लखते जिगर को कहाँ लेकर गए हैं? हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए होंगे। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादी मीना में ले गए हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहेते और इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे? इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र, शुक्र और इताअत व फरमाबरदारी की पैकर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, उसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कहते हैं कि शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मीना की जानिब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मीना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह व तहलील में मसरूफ मलाइका, अल्लाह की राह में अपनी मताए अजीज की कुर्बानी का अकल को हैरान कर देने वाला मंजर देखने में मसरूफ थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मीना की फ़ज़ाओं में मौजूद इबादत व इताअत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर ना आए, और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हों तो कहीं आपकी मोहब्बत अल्लाह के हुक्म पर गालिब ना आ जाए। सब्र व इस्तकामत के कोहे गिरां वालिद ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदाबंदी में तेज धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लखते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا قضا الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ مشکل امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رویا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ ناظرین، بیٹا بھی آخر ابراہیم جیسے مجدد انبیاء اور رسل کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، اور آخر ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں بھی پورے اترے۔ ناظرین، یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اس طرح منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس قربانی کے حوالے سے ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ ناظرین، یاد رکھیں، قرآن مجید نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کنجو کاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اسماعیل کو ذبح بتاتی ہے اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اے پروردگار، مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے؟ کہا، اے میرے باپ، جس بات کا تجھے حکم کیا گیا ہے وہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔
पस जब उन दोनों ने रज़ा व तस्लीम को इख्तियार कर लिया और पेशानी के बल उस बेटे को पिछाड़ दिया, हमने उसको पुकारा, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली हुई आजमाइश है, और बदला दिया हमने उसको बड़े ज़िब यानी मेंढे के साथ, और हमने आने वाली नस्लों में उसके मुताल्लिक ये बाकी छोड़ा कि इब्राहीम पर सलाम हो। इस तरह हम नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से है। और बशारत दी हमने उसको इसहाक की, जो नबी होगा और नेकोकारों में से होगा, और बरकत दी हमने उस पर और इसहाक पर। नाज़रीन, अगर गौर करें तो इन आयात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादों की बशारत का जिक्र है। पहले लड़के का नाम नहीं लिया और गुलामन हलीम कहकर उसके ज़िब अजीम के वाक़े का तज़किरा किया, और उसके बाद दूसरे लड़के की बशारत का जिक्र नाम लेकर किया, बशरना बी इसहाक। और ये तयशुदा अमर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों साहबजादों इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम में से इस्माइल बड़े हैं और इसहाक छोटे। बस जबकि छोटे लड़के का जिक्र बाद की आयत में नाम लेकर कर दिया गया, तो पहली आयत में इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा और किसका जिक्र हो सकता है? बिलाशुबा वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं। नाज़रीन, यहूदियों ने कोशिश की है कि वो ज़बीह के साथ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम जोड़ दें, और इसी वजह से इस सवाल ने जन्म भी लिया है कि ज़बीह कौन है, इस्माइल या इसहाक। आइए आपको बताते हैं कि तौरात की आयत में इसका जिक्र कैसे किया गया है और हकीकत क्या है। तौरात की आयत में यूं जिक्र है, उन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा कि तू अपने बेटे, हाँ अपने इकलौते बेटे कि जिसको तू प्यार करता है, इसहाक को ले और ज़मीन मोरिया में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सुखतनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब खुदावंद के फरिश्ते ने दोबारा आसमान पर से अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तूने ऐसा काम किया और अपना इकलौता ही बेटा दरेग ना रखा, मैंने अपनी कसम खाई कि मैं तुझे बरकत दूंगा। तौरात की इन हर 2 इबारात के निशान ज़दा फ़िक्रों, अपने इकलौते बेटे और अपना इकलौता ही बेटा को देखिए, और फिर तौरात की इन गुज़श्ता आयात को पढ़िए कि जिनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इकलौता बेटा बताया गया है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 14 साल के हो चुके हैं तब इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। क्या इनसे ये साफ तौर से वाज़े नहीं होता कि ज़बीह जैसे एजाज़ को बनी इसराइल के साथ वाबस्ता करने की ये गलत हिरस थी, जिसने यहूद को इस तहरीफ पर आमादा किया कि उन्होंने इस इबारत में इकलौते बेटे के फ़िक्रे के साथ इसहाक का नाम बेमहल जोड़ दिया। बस ये इजाफ़ा तौरात की तसरीहात के भी खिलाफ है और नस कुरानी के भी और वाक़या हकीकत के भी क़तन खिलाफ है। बहरहाल नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि ज़बीउल्लाह का अज़ीम व शान शर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही के लिए मक़सूम था। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको वो चाहे उसको दे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। नाज़रीन, सख्त ताज्जुब है कि चंद उलमा इस्लाम भी इस गलती में मुब्तला नज़र आते हैं कि ज़बीह इस्माइल अलैहिस्सलाम न थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे, और जो दलाइल उन्होंने इस सिलसिले में बयान किए हैं, अफसोस कि हम उनसे मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बुनियादो असास महज वहम व ज़न पर कायम है, ना कि यकीन की रोशनी पर। मसलन उनकी एक बड़ी दलील ये है कि सूरह साफ़ात की बयान की गई आयत में से पहली आयत में कोई नाम मज़कूर नहीं है, और इसके बाद की आयत में उसके ज़बी से मुताल्लिक ज़िक्र करते हुए फरमाया कि तू क्या भी यही इसहाक नहीं है। मगर आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये किस कदर गलत इस्तदलाल है, और इन आयात के सयाक़ो सबाक़ का मुतालिया कीजिए और फिर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। साबिक़ क़ससुल अंबिया अब्दुल वहाब नजार ने इस मौके पर इस आयत की तशरीह की है और ये तर्जुमा किया है, हमने बरकत नाजिल की उस ज़बीह पर और इसहाक पर, और ये दावा किया कि पूरा किस्सा बयान करने के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत का जिक्र इस बात के लिए नस है कि साहिब किस्सा लड़का इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा है और वो सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और दलील ये भी है कि ये वाक़या मक्का के करीब मिना में पेश आया है, और तौरात का जुमला इकलौता बेटा इस बात की ज़िंदा शहादत है कि अभी तक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत भी नहीं हुई।
لہٰذا تورات کا اس واقعے کو موریہ کے قریب بتانا اس قسم کی تحریف ہے جس سے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار بداہت کا انکار ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں اور ان کا ہی لقب ذبیح اللہ ہے۔ اس میں جو شکوک پیدا کیے گئے ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں جو تورات کی تحریفات کی وجہ سے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا جو واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے وہی اصل اور حقیقی واقعہ ہے۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیوں اور آپ علیہ السلام کی اولاد کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب مکہ میں کئی گھر بن گئے اور مکہ آباد ہو گیا اور اس عرصے میں اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تو انہوں نے بنو جرہم کے سرداروں سے بہت قریبی دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ آپ علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہ تھی جبکہ بنو جرہم عرب تھے۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے سیکھی اور اپنی جوانی ہی سے ان کی نگاہ میں معزز و محترم قرار پائے۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان کی ایک لڑکی ان سے بیاہ دی۔ بعض روایات کے مطابق اس لڑکی کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل تھا جو بنو امالیک میں سے تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسی عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو اپنے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ بہت زیادہ تنگی سے وقت گزر رہا ہے، ساتھ ہی بہت ساری مشکلات بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا اور اہلیہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ بڑی مشقت اور بڑی پریشانی میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کسی چیز کی وصیت بھی کی تھی؟ بیوی نے کہا، ہاں، انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے اپنے اس پیغام میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ روایات کے مطابق اس سے ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمر الجرہمی تھا۔ روایات کے مطابق اس بیوی سے آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام ابن کثیر نے یوں بیان کیے ہیں، نابت، کیدر، ازبل، میشی، مسمہ، ماش، دما، ادر، نبش، تیمہ اور کیزمہ۔ روایات کے مطابق ان 12 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نسمہ بنت اسماعیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے العیس بن اسحاق سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد مکانی کے باوجود دونوں بھائیوں کے درمیان باہمی تعلقات بہت مضبوط اور قریبی تھے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 نواسے بہت معروف ہوئے، ایک کا نام الروم تھا، دوسرے کا نام الیونان تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اذن اور حکم کے مطابق ہی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک مکہ کی طرف اگلا سفر نہ کیا جب تک اللہ نے اذن نہ دیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بہو نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر دوسرا سوال کیا کہ تمہارا طعام کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، تمہارا مشروب کیا ہے؟
بہو نے جواب دیا زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اور کہا اے اللہ ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس روز اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اگر کوئی اور چیز بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی وہ برکت کی دعا کرتے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے عقل و شرب میں برکت کی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو میری طرف سے حکم پہنچا دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ آج بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی سے سوال کیا کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں ایک اچھی شکل و صورت والے بہت پیارے بزرگ آئے تھے اور ان کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چوکھٹ تم ہو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ حجاز مقدس مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور اموی رحمہ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ پیارے ناظرین اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ علیہ السلام کے حصے کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتہ، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس سے حجر اسود لے کر آئے جو جنت کا یاقوت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر عسقلان رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا،
یہی وہ مقام ہے جس کا وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع کیا اور اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حاصل یہ کہ اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مصریوں کے یہاں سورج دیوتا ازریس، ازریس، ہورس اور بال دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا کو ہیکل بنایا اور ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنانیوں نے مشہور قلعہ بالبک میں اسی بال کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غزہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون کمر کو دیوی بنا کر پوجا اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تیار کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کماری مریم علیہ السلام کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چندر، شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کالی دیوی، سیتالا دیوی، سیتا دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مناظر تیار کیے۔ ہردوار، پریاگ، کاشی پوری، ٹیکسلا، سانچی اور بودا گیا جیسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں ہیں، مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ سرتا پا برکت ہے اور جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ۔ ناظرین، اس تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور، باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد تک پہنچتی ہے جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ ناظرین، یوں بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام اقطاع و عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ ناظرین، قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، اقامت و صلاۃ اور مناسک حج کی ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور نئے نئے اسلوب سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا معبد و مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں۔ یہی وہ مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کی مشہور و معین رہی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بات
ہے کہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ اسی طرح جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس تعمیر کا تذکرہ بارہا فرمایا ہے۔ اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا فرما رہے تھے، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ دعا بہت ہی پیاری ہے اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گروہ آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار، اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے۔ البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چاروں ناچار دوزخ جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم و شان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور مصالح عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ خدایا، ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا، اپنے فضل و کرم سے ایسا کرنا کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو اور تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو مانچ دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا کتنی پیاری اور عظیم دعا ہے، اور اسی دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس تعمیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ اس لیے آئیں گے
کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس لیے کہ اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، پس یاد رکھو جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چارپائیوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے، اور دیکھو قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے، تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، بس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ تعمیر کعبہ کا اور اس کی تعمیر کے مقصد کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہی کعبہ جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ابتدائی قربانی کو بنیاد بنایا ہے، اور اپنے خلیل کو حکم دیا کہ ننھے اسماعیل کو اور اپنی بیوی بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ دو جو بیابان تھی۔ اس جگہ کو اس طرح آباد فرمایا جس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے دنیا کی بابرکت ترین پانی کو جاری فرمایا، اور یوں مکہ کی آبادی کی بنیاد ڈالی، اور پھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور یہ مقام مسلمانوں کا قبلہ بھی ٹھہرا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حج کا مقام ٹھہرایا جہاں پوری دنیا کے مسلمان حاضر ہوتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس تعمیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے، لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی، وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس لیے کہ اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے،
تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، پس یاد رکھو جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چارپائیوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے، اور دیکھو قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے، تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے۔ بس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ تعمیر کعبہ کا اور اس کی تعمیر کے مقصد کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہی کعبہ جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ابتدائی قربانی کو بنیاد بنایا ہے، اور اپنے خلیل کو حکم دیا کہ ننھے اسماعیل کو اور اپنی بیوی بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ دو جو بیابان تھی۔ اس جگہ کو اس طرح آباد فرمایا جس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے دنیا کی بابرکت ترین پانی کو جاری فرمایا اور یوں مکہ کی آبادی کی بنیاد ڈالی، اور پھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور یہ مقام مسلمانوں کا قبلہ بھی ٹھہرا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حج کا مقام ٹھہرایا جہاں پوری دنیا کے مسلمان حاضر ہوتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کی سعادت بھی آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جیسا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کے دائرے کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کے تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کی۔ روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔
ناظرین، آخر میں جانے سے پہلے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ شادی اور ہجرت کا عجیب واقعہ بتاتے ہیں، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور معجزے کا ظہور فرمایا۔ یہ واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرت القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا، اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نشان تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ ناظرین، اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔